بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلمہ وشرفتنا بأہل السنة والجماعہ صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اصل ایمان اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب شیر ہو چکا ہے ہر پیر و جواں ہمارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات ذی نظم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش
نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کھیالی گوجرانوالا کی سرزمین پر جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام آج ہم سب کو عظیم الشان سنی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے فاضل نوجوان مولانا محمد طارق منظور بٹ صاحب اور پروفیسر محمد عثمان صاحب اور دیگر احباب نے بڑی محبت سے اس کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال ان کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ ابھی مولانا ڈاکٹر محمد حبیب الرحمان صاحب نے آپ کو موضوع کے بارے میں بتایا ہے کہ آج اس عظیم الشان کانفرنس میں میری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ توحید و شرک۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ بہت فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی چاشنیوں کا اور روشنیوں کا ایک طویل سلسلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید ڈھونڈنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا نہیں پڑا، بلکہ رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ کے ساتھ ہی ایسا روشن عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور ہم اس بات پر کروڑوں بار رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر اتنی عظمت ہمیں میسر آئی ہے کہ ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر ہمارے سینوں میں نور مکہ شریف اور مدینہ شریف کا ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھنا بڑا لازم ہے، چونکہ اسی عقیدہ کی بنیاد پر انسان کے لیے عظمتوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں اور دنیا میں بھی اسے چین میسر ہے، برزخ میں بھی آرام ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں فردوس کے بالا خانوں کی مہمانی اسے میسر آئے گی۔ توحید اور شرک ان دونوں کو بیان کرتے وقت میں آپ حضرات کو رات کے ان سناٹوں میں قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات کا حوالہ دے کر یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ہم اہل سنت و جماعت کو جو عقیدہ توحید کی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی اس کا محض فضل ہے کہ اس نے ہمیں تمام دھندلکوں سے نکال کر اور تمام الجھنوں سے نکال کر ایسا روشن عقیدہ دیا کہ ہمیں صفہ سے لے کر آج تک عقیدے کی راہ پہ صراط مستقیم کی ہر روشنی یوں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح صفہ پہ بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید و رسالت کے جام اور عقیدہ توحید و رسالت کی رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج المیہ یہ ہے عقیدہ توحید کے ضمن میں تین بڑے فتنے لوگوں کی طرف سے برپا کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو اس عقیدہ کی آڑ میں توہین رسالت کا دھندا کیا جا رہا ہے، وہ سخت سے سخت بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے کرنی ہو، وہاں شرک کا ڈراوا دے کر توحید کی آڑ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو معاذ اللہ انہوں نے ایک قانونی شکل دے رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسی تعریف عقیدہ توحید کی جا رہی ہے جس سے رب ذوالجلال کی شان الوہیت پر تنقیص اور اس کی طرف عیب کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایسے اوہام پیدا کیے جا رہے ہیں اور جو شرک نہیں اس کو شرک قرار دے کر امت مسلمہ کے جمہور پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک راہ حق پر قائم رہے ان پر معاذ اللہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے۔ یہ تینوں جرم ہی بڑے جرم ہیں، ان میں سے کوئی جرم بھی ہلکا نہیں ہے۔ تو اس واسطے آج ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے ماحول کو توحید کی وہ تعریف بتائیں جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، اور جو پوری امت میں ہر دور میں جس تعریف کو تسلیم کیا گیا اور امت جس پر قائم رہی۔ اور وہ جعلی تعریف توحید جو ان لوگوں کی خانہ ساز تعریف ہے، اور وہ شرک کی تعریف جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے اسلام کے دائرے کو تنگ کیا، اس تعریف کو مسترد کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کو سامنے رکھا جائے تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور عالم اسلام کی حقیقی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ قرآنی تعریف جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے تاکہ عظمتوں کی امین اہل سنت و جماعت جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک سوز توحید کے وارث رہے اور ذوق توحید کے علمبردار رہے اور نور توحید کو پھیلانے میں جنہوں نے ہمیشہ ہر دور میں کردار ادا کیا، ان لوگوں کا آج کی سوسائٹی میں توحید کے لحاظ سے جو ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں ان الزامات کا پردہ چاک کر کے یہ بتایا جائے کہ کل بھی توحید کے علمبردار اہل سنت و جماعت تھے اور آج بھی توحید کے علمبردار اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس واسطے تھوڑی سی توجہ اور دھیان اس طرف کیجئے، چونکہ اسی عقیدے نے کل جنت کا حقدار بنانا ہے، اور یہ عقیدہ سمجھ کر جب آپ آگے سمجھائیں گے، ایک بھٹکا ہوا آدمی بھی اگر آپ کے سمجھانے سے راہ راست پہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری دنیا کے صدقہ کرنے میں آپ کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا ایک بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے میں رب ذوالجلال آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، آج لفظ اللہ اور معیار الوہیت کے لحاظ سے لوگوں نے اپنی داستانیں بنا رکھی ہیں۔ کوئی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی 11ویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی 12ویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں۔ اس طرح کے ترجمے ہمارے عرف میں اس دوسرے طبقے کے مقررین کی تقریروں میں روزانہ کیے جاتے ہیں۔ کیا لفظ اللہ کا ترجمہ کوئی عجمی لفظ بن سکتا ہے؟ کیا لفظ اللہ کا ترجمہ 11ویں والے سے اور مشکل کشا سے اور حاجت روا سے کیا جا سکتا ہے؟ لفظ اللہ تو وہ لفظ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے وہ نام جو قرآن میں آئے ہیں ان میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو لفظ اللہ کا پورا معنی بیان کر سکے۔ جب وہ نام بیان نہیں کر سکتے تو داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یہ الفاظ لفظ اللہ کی جگہ کیسے رکھے جا سکتے ہیں اور ان کو لفظ اللہ کا ترجمہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھو، کسی دور میں بھی کلمہ توحید یہ نہیں رہا کہ رب ذوالجلال نے کلمہ توحید میں لفظ اللہ کی جگہ اپنا کوئی اور نام رکھا ہو۔ لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار، کسی دور میں بھی کلمہ توحید نہیں رہا۔ ہر
دور میں کلمہ توحید ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ آخر دیگر بھی نام ہے اللہ کے، وہ بھی تو لائے جا سکتے تھے، ان کو بھی توحید کے بیان میں استعمال کیا جا سکتا تھا، وہ بھی اس کے نام ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے کلمہ توحید میں لفظ اللہ کو استعمال کر کے اور ہر دور میں اس کا ذکر کر کے اس بات کو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کیا ہے کہ لفظ اللہ میں معیار الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ معیار الوہیت اور دیگر ناموں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ لفظ اللہ میں الوہیت ہے، اور الوہیت نہ مجازی ہوتی ہے نہ عطائی ہوتی ہے، جبکہ رحیم مجازن اور ذات بھی ہو سکتی ہے، کریم مجازن اور ذات بھی ہو سکتی ہے، ستار اور ذات بھی ہو سکتی ہے، علیم اور ذات بھی ہو سکتی ہے، خبیر اور ذات بھی ہو سکتی ہے، حفیظ اور ذات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے الفاظ قرآن میں اللہ کے بندوں پر بولے گئے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ اللہ کو استعمال کر کے یہ واضح کیا کہ کلمہ توحید میں صرف لفظ اللہ کو استعمال کیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے معیار الوہیت کس چیز کو کہا جا رہا ہے۔ اگر آج کوئی شخص اس لفظ اللہ کی جگہ اپنے اردو کے لفظ، اپنے فارسی کے لفظ، اپنے پنجابی کے لفظ استعمال کرتا ہے تو اس نے شان خداوندی اور توحید کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے جو خالق کائنات جل جلالہ نے خود اپنے کلمے میں رکھے ہیں۔ مبارک والے سنت و جماعت تمہیں، کل بھی توحید کے علمبردار تم تھے، اور آج بھی رب نے تمہیں ہی وہ توحید کا علمبردار بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا بحر العلوم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ محتشم سامعین حضرات، اب دیکھنا اس صورتحال کو صرف تھوڑے سے وقت میں توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ توحید اور شرک کے لحاظ سے ابتدائی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگوں نے جس چیز کو معیار الوہیت بنایا ہے وہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ لوگ مددگار ہونے کو معیار الوہیت کہتے ہیں، لوگ حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت کہتے ہیں، لوگ مشکل کشا ہونے کو خداوندی معیار الوہیت کہتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس رب کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جس رب کے بندے بھی مشکل کشا ہو سکتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جس رب کے بندے بھی حاجت روا ہو سکتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا مقام و مرتبہ اور معیار الوہیت کو بیان کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، جو معیار الوہیت ہوگا وہ نہ مجازی ہوگا نہ وہ عطائی ہوگا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی رب کے سوا اگر کسی میں مانا جائے گا تو شرک ہو جائے گا، جبکہ مدد تو رب کے بندوں نے بھی کی۔ اگر یہ معیار الوہیت ہے تو پھر بتایا جائے بدر میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے، انہوں نے مدد کی، رب نے ان کو بھیجا۔ اگر جو مدد کرے وہ خدا ہی ہوتا ہے تو پھر فرشتوں کو کیا کہا جائے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ مدد کرنا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن رب چاہے تو رب کے بندے مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اس واسطے لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا ترجمہ جس نے مشکل کشا کیا اس نے شان توحید اور اللہ کی عظمت میں تنقیص کی۔ جس نے لا الہ الا اللہ میں عجمی لفظ حاجت روا بولا اور الوہیت کو حاجت روائی قرار دیا، اس نے رب کی سچی شان کا انکار کر دیا۔ الوہیت صرف دو چیزوں کا نام ہے، جو کسی میں رب کے سوا مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔
یہ ہے معیار الوہیت۔ رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے ممکن، دوسرا ہے واجب، اور تیسرا ہے ممتنع۔ ممکن ہم لوگ ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، وقت آیا ہم پیدا ہوئے، وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے۔ جو ممکن ہوتا ہے اس میں عدم بھی ہوتا ہے، وجود بھی ہوتا ہے، کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی معدوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات واجب ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے جس پہ زوال نہیں آ سکتا، نہ آیا ہے نہ آئے گا، جس پہ موت نہ آئی تھی نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی، جس پہ کسی لحاظ سے فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، جس کا وجود ہر حال میں لازم ہے، جو ہمیشہ موجود ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات میرے رب کی ذات ہے۔ تیسرا ممتنع۔ ممتنع وہ ہوتا ہے جس کو کبھی وجود نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ معدوم ہے۔ میرے رب کا کوئی شریک ہو تو ممتنع ہے، نہ ماضی میں کوئی تھا، نہ اب کوئی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ لہذا سن لو، رب ذوالجلال کی الوہیت دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا، اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ میرے رب کے سوا اگر کسی ذات کو، بڑی سے بڑی ذات کو، ایک منٹ کے لیے بھی، مجازی طور پر بھی، عطائی طور پر بھی، اگر کوئی مستحق عبادت مانے یا واجب الوجود مانے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس واسطے کہ یہ معیار الوہیت ہے، اور رب کی ذات کے سوا یہ کسی میں مانا ہی نہیں جا سکتا۔ جہاں تک مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، مددگار ہونا ہے، بیڑے کنارے پہ لگانا ہے، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کے فضل سے بندوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ یہ معیار خدا بندی ہرگز نہیں، یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ چاہے تو خالق کائنات جل جلالہ ان چیزوں کا اپنے بندوں کو مظہر بنا دیتا ہے۔ اب یہ مختصر سی بات، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ تعریف ان کی سچی ہے یا تعریف ہماری سچی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو مجازن بھی مددگار سمجھا گیا، مشکل کشا مانا گیا، تو شرک ہو جائے گا، اور شرک بھی معاذ اللہ ابو جہل کے شرک سے بڑا ہوگا۔ ایک طرف ان کی یہ بات ہے، اور دوسری طرف یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن۔ اس کی 50 سے زائد آیات ان کی ہوئی جعلی تعریف کو مسترد کرتی ہیں، اور یہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اس تعریف توحید کی حمایت کرتا ہے جو تعریف رب ذوالجلال نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ہمارے نزدیک معیار الوہیت کتنی چیزیں ہیں؟ بولو، دو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ پہلی ہے واجب الوجود ہونا، پہلی ہے واجب الوجود ہونا، اور دوسری ہے مستحق عبادت ہونا۔ پہلی کیا ہے؟ دوسری کیا ہے؟ مستحق عبادت ہونا۔ یہ دونوں کسی میں اگر کوئی مانے، یا دونوں میں سے ایک کسی میں اگر کوئی مانے، تو ہم کہیں گے اس نے شرک کیا، چونکہ الوہیت مجازی ہو ہی نہیں سکتی، الوہیت عطائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ معیار الوہیت ہے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ خدا ہونا ہے، یہ معیار الوہیت ہے، یہ معیار خدا بندی ہے۔ تو میں اب تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں، اور یہ آیات فیصلہ کریں گی کہ جن چیزوں کو انہوں نے معیار الوہیت بنایا ہے وہ ہرگز نہیں بنتی، اور جو تعریف اہل سنت نے کی ہے قرآن مجید اسی تعریف کی حمایت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن اللہ۔ مجید برہان رشید کا 3 پارہ، رب ذوالجلال اپنی توحید کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی آیت نمبر 258 سورہ بقرہ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا. کیا کرتا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا یخرجہم، مومنین کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. یہ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ. زور سے کہو، ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ. ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ. رب کے توحید کے لمبردار خیالی کی سرزمین پر سنی کانفرنس میں رات کے سناٹے میں اسی اذان کا اعلان کر رہے ہیں جو تپتے ہوئے صحراؤں میں انگاروں کے نیچے حضرت بلال کا نعرہ تھا. سبحان اللہ. ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ. یہ رب ذوالجلال نے اپنی شان بیان کی. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کے نور عطا فرماتا ہے. اب یہ کام جو رب نے اپنا بیان کیا یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. ظلمت مرض ہے، نور صحت ہے. ظلمت کفر ہے، نور اسلام ہے. ظلمت جہنم ہے، نور جنت ہے. اور ایک چنگاری سے کوئی کسی کو بچائے تو وہ اس کا مشکل کشا ہے، تو جو بورے جہنم سے بھرے ہوئے سے نکال کے باہر لائے وہ کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا. رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے اور لفظ ذہن میں رکھو، یخرجہم، نکالتا ہے، من الظلمات، ظلمات سے، الی النور، نور کی طرف. یہ خالق کائنات کا قرآن، یہ اللہ کے قرآن کی آیت، یہ 3 پارہ، یہ رب ذوالجلال کی توحید کا بیان، یہ اللہ کی عظمتوں کا اظہار کہ ہمارا رب وہ ہے جو ظلمت سے نکالتا ہے اور نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر یہی بات، یہی وصف کسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مان لیا جائے تو ان لوگوں کے لحاظ سے کیا لازم آئے گا؟ شرک. چونکہ ان کے نزدیک تعریف ہی یہ ہے کہ جو وصف رب کا ہے وہ اگر کسی لحاظ سے بھی بندے میں مانا جائے تو شرک ہو جائے گا. ان کے نزدیک معیار الوہیت مدد کرنا ہے، معیار الوہیت مشکل کشائی کرنا ہے. اور جو معیار الوہیت ہو، خدائی کا منصب ہو، وہ اگر کسی اور میں مانیں گے تو شرک لازم آئے گا. لیکن یاد رکھو ان کی تعریف جعلی، جھوٹی ہے. ان کی تعریف کے مطابق شرک لازم آئے گا، مگر ہمارے قرآن کے مطابق اسلام کی بات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو تم نے پہلے آیت سنی یہ 3 پارے میں تھی. اب 13ویں پارے میں بھی رب کا فرمان ہے. اللہ فرماتا الف لام میم را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. 3 پارہ قرآن ہے تو 13واں بھی قرآن ہے. 3 پر ایمان ہے تو 13ویں پہ بھی ایمان ہے. اور یہ سنی کے ایمان کی شان ہے. 3 بھی مانتا ہے، 13واں بھی مانتا ہے. الحم سے لے کر والناس تک پورے قرآن پر یقین ہے. اب جو لوگ کہتے تھے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کا کوئی وصف کسی لحاظ سے بھی بندے میں مانا جائے گا تو شرک ہوگا، وہ مجھے بتائیں کہ اس 13ویں پارے کی پہل، یہ سورہ ابراہیم، یہ آیت نمبر 1، یہ 13واں پارہ، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ لتخرجا، تاکہ آپ نکالے، الناس، لوگوں کو. کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے میں نکالتا ہوں. لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں، محبوب تاکہ آپ نکالیں، الناس، کروڑوں انسانوں کو. کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف.
13واں پارہ سورہ رعد نہیں سورہ ابراہیم، اللہ کا فرمان، پہلی آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا محبوب تاکہ آپ نکالیں. تو رب ذوالجلال تو محبوب کا منصب ہی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے مشکل کشائی کرنی ہے، آپ نے حاجت روائی کرنی ہے، لتخرج تاکہ آپ نکالیں الناس لوگوں کو. اب نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے تم نے ذروں کو آفتاب بنانا ہے، کانٹوں کو گلاب بنانا ہے، جہنمیوں کو جنت عطا کرنی ہے. تم نے اس انداز میں رہنمائی عام کرنی ہے کہ جو جہنم کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے جنت کے بالا خانوں میں پہنچانا ہے. میرے بھائیوں، اب یہ 13واں پارہ، اس میں کس کو کہا گیا کہ آپ ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں؟ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جن لوگوں نے مدد اور مشکل کشائی کو اور حاجت روائی کو معیار الوہیت بنایا تھا کہ جو مدد کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو مشکل کشائی کرے کسی لحاظ سے بھی وہ خدا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جواب دیں کہ رب کا قرآن سچا ہے. تیسرے پارے میں یہ ہے کہ اللہ مشکل کشائی کر رہا ہے، اللہ ظلمت سے نور کی طرف لا رہا ہے. اور 13ویں پارے میں یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ یہ کام کریں، جو جہنمی ہیں ان کو پکڑ کے جنت عطا فرما دے. دونوں آیات کا انکار نہیں ہو سکتا، دونوں آیات سچی ہیں. تو پھر دونوں کو سچا تب مانا جا سکتا ہے جب تعریف توحید کی ہماری والی مانی جائے. ہم کہیں گے دونوں ذاتیں نکالتی ہیں اور فرق کوئی نہیں، شرک نہیں بنے گا. کیوں؟ رب نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف تو کسی سے پوچھ کے نہیں نکالتا، خود نکالتا ہے. رب ذوالجلال نکالتا ہے تو کسی کی طاقت سے نہیں، اپنی قدرت سے نکالتا ہے. لیکن میرے نبی علیہ السلام بھی کام یہی کرتے ہیں، رب کے لگا دیے ہوئے حکم کے مطابق کرتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی کام یہی کرتے ہیں، رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں. تو پتہ چلا وہ بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے، یہ بھی ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں. وصف ایک ہے، صفت ایک ہے، بات ایک ہے، دونوں میں بیان کی گئی، دونوں میں پائی گئی، اور قرآن بیان کر رہا ہے. مگر شرک نہیں ہوا، وہ ذاتی طور پر ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے، محبوب عطائی طور پر ظلمت سے نور کی طرف لانے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے بھائیوں، قرآن مجید برہان رشید تمہارے سامنے موجود ہے اور اس عقیدے کا اظہار قرآن مجید کر رہا ہے. لہذا مسلک اہل سنت وہ نہیں ہے جو ریت کی کھوکھلی دیواروں پہ قائم ہو. مسلک اہل سنت اللہ کے قرآن کی آیات پہ قائم ہے. مسلک اہل سنت نبی علیہ السلام کے فرامین پہ قائم ہے. یہ قرآن مجید، یہ بولتا قرآن، یہ نغمہ جبریل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے نور توحید کل بھی سنیوں کو عطا فرمایا تھا، آج بھی سنیوں کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید کے 18ویں پارے کو پڑھو. سورہ نور کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی توحید اور اپنے محبوب کی رسالت کی جو عظمتیں ان کو ظاہر کرتا ہے. یہ سورہ نور کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان، خالق کائنات جل جلالہ کی اس کلام پاک کی آیت نمبر 21 سورہ نور کے اندر فرمان کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اے میرے نبی کے غلاموں تم میں سے کوئی ستھرا نہ ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، رب جسے چاہتا ہے ستھرا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان سورہ نور اللہ کا قرآن اور خالق کائنات کی شان
رب ذوالجلال فرماتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کسی کا دل ستھرا نہ ہوتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، رب جس کا چاہتا ہے اس کا دل ستھرا فرما دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی مشکل بات نہیں، بالکل واضح ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کو طہارت کون دیتا ہے؟ دلوں کو تزکیہ کون دیتا ہے؟ دلوں کو صفائی کون دیتا ہے؟ تمہاری اس آواز پر فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، حشر تک اس بات پر گواہی دیں گے کہ توحید پرست رات کے سناٹوں میں اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بار بار گواہی دے رہے ہیں کہ دلوں کو تزکیہ کون دیتا ہے؟ اب ان کے قانون کے مطابق یہی شان اگر کسی اور کی مانی جائے تو کیا بنے گا؟ معاذ اللہ، ان کے قانون کے مطابق، چونکہ انہوں نے یہ دل ستھرا کرنا کوئی چھوٹی سی مشکل نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سینہ چیروں گا، دل نکال کے باہر میز پہ رکھوں گا، پانی سے دھو دوں گا تو ستھرا ہو جائے گا، تو اس سے تو مزید گندا ہو جائے گا۔ دل ستھرا ہونے کا مطلب یہ ہے دل سے بغض نکلے، دل سے کفر نکلے، دل سے منافقت نکلے، دل سے حسد نکلے، دل سے ہر بیماری نکلے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ستھرا فرما دیتا ہے۔ دل ستھرا کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، رب کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن ویسے عام لوگوں کے لحاظ سے، کائنات کے لحاظ سے یہ ایک مشکل چیز ہے، لہذا کہیں گے یہ مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی ہے، اور رب ذوالجلال نے فرمائی ہے، اور رب کی آیت کی یہ گواہی ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ اب یہی کام اگر کسی اور کا مانا جائے، وہ کہیں گے شرک ہوا، ان کا قانون کہتا ہے شرک ہوا، کیونکہ اس کو تو انہوں نے کہا ہے مدد کرنے کو معیار خداوندی، اس لیے تو لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں مشکل کشا کوئی نہیں مگر اللہ۔ جس وقت ان لوگوں نے مشکل کشائی کو، حاجت روائی کو معیار خداوندی بنایا، تو جو معیار الوہیت ہو وہ ایک منٹ کے لیے بھی غیر خدا میں مانے تو شرک لازم آئے گا۔ جب مددگار ہونے کو خداوندی کا منصب قرار دیا، معیار الوہیت بنایا، اگر کسی اور میں رب کے سوا مانا جائے گا کسی لحاظ سے بھی، مجازی طور پر بھی، تو شرک لازم آ جائے گا۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، ان کے لیے شرک بنے گا، ہمارے قرآن کی توحید کا فیصلہ ہوگا۔ 18ویں پارے میں جو آیت آئی تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ اب یہی بات 4تھے پارے میں دیکھو، رب ذوالجلال کے قرآن کی صداقت کی دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، آپس میں ٹکراتا، کہیں کچھ لکھا ہوتا، اس کے پھر مخالف لکھا ہوتا، آپس میں اپوزٹ باتیں ہوتی، تیسرے میں کچھ ہوتا، 13ویں میں کچھ ہوتا، پہلے میں کچھ ہوتا، 10ویں میں کچھ ہوتا، اللہ فرماتا نہیں، اس میں ساری باتیں ایک جیسی ہیں، آپس میں کوئی بات دوسری کو رد نہیں کرتی۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندے کا نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ 4تھے پارے میں خالق کائنات جل جلالہ کا بیان کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہ آل عمران کی 163 نمبر آیت ہے، 4تھا پارہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس نے کتنا بلند مرتبہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس بلندی مرتبے کی اور عظمت کی دلیل رب ذوالجلال واضح کرتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے ان میں عظیم رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی سے۔ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان بندوں پر رب کی آیات پڑھتے ہیں۔
اگلا کام کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ دل ستھرے کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق اہل سنت و جماعت. رب کا قرآن یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو علیہم آیاتہ، آگے پڑھو وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ. یہ اپنے محبوب علیہ السلام کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا، اپنے نبی علیہ السلام کو، اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا. وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی آیات پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دھوتے جاتے ہیں. یزکیہم، تزکیہ دیتے ہیں، دل ستھرے کرتے ہیں، دلوں کے مرض دور کرتے ہیں، دلوں کو صفائی عطا فرماتے ہیں. 18واں پارہ بھی قرآن، چوتھا پارہ بھی قرآن، 18ویں پارے کی سورہ نور بھی قرآن اور چوتھے پارے کی آل عمران بھی قرآن. یہ کہ رب دل دھوتا ہے یہ بھی قرآن، یہ کہ آمنہ کے لال دل دھوتے ہیں یہ بھی قرآن. وہ بھی ایمان، یہ بھی ایمان، وہ بھی شان، یہ بھی شان. سنی حق کو تو نے جو پہچانا ہے تو اس بات کو بھی پہچان کہ یہ ہے اللہ کی توحید. وہ بھی دل دھوتا ہے اور یہ بھی دل دھوتے ہیں. وہ بھی مشکل کشائی کرتا ہے اور یہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. شرک نہیں ہوا، وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے اور محبوب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب. جو توحید ہے وہ ہر دور میں توحید، جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک. یہ نہیں کہ کہیں ایک چیز توحید ہو اور پھر شرک بن جائے. جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک اور جو توحید ہے ہر دور میں توحید. اور یہ قرآن تو ازلی اللہ کا کلام اور ہمیشہ کا جامع نصاب زندگی، اس میں واضح کیا جا رہا ہے. اب ان لوگوں کی تعریف ان دو آیات نے بھی جھوٹی ثابت کر دی کہ اگر یہ مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ خدا بندی کا منصب ہے، یہ خدا ہونا ہے، یہ الوہیت ہے، تو پھر تو ایک منٹ کے لیے بھی بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی علیہ السلام میں نہیں پائی جانی چاہیے. کیونکہ آپ اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، یہ تو ساری زندگی کے لیے ان کی شان ہے. تو پتہ چلا کہ پھر یہ شرک نہیں، یہ اہل اسلام ہے. رب ذوالجلال بھی لوگوں کے دل ستھرے کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج تک ہر مومن کی صدا ہے تو پتہ چلا کہ وصف ایک ہے مگر آگے جہتیں دو ہیں. رب بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دھوتے ہیں. وہ بھی مشکل حل کرتا ہے، نبی علیہ السلام بھی کرتے ہیں. وہ کرتا ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کرتے ہیں تو رب کے اذن سے کرتے ہیں. وہ کرتا ہے اپنی طاقت سے کرتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی وہی کام کرتے ہیں مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید کی 26ویں پارے کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے. وہاں پر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے اپنی عظمتوں کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا رکوع ہے جس کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا کرے گا؟ ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم ثابت رکھے گا. اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اللہ تمہیں ڈولنے نہیں دے گا. تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اب ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، جنگ ہو رہی ہو، تیر برس رہے ہو، تلواریں چل رہی ہو، گھوڑے دوڑ رہے ہو، ایسے میں جو کسی کو سہارا دے،
وہ مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے. تو اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ تم رب کے بن جاؤ، رب تمہاری مدد کرے گا. تو خلاصہ کیا بنا؟ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ 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 یہ مشکل کشائی بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے. اور قرآن نے واضح کر دیا کہ ثابت قدم رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اب ان لوگوں کے لحاظ سے اگر ثابت قدم رکھنے والا وصف کسی اور ذات میں رب کے سوا مانا گیا تو ان کے قانون کے مطابق کیا بنے گا؟ شرک. چونکہ یہ اللہ کی الوہیت کا معیار انہوں نے بنا دیا. ان کے نزدیک معیار الوہیت ہے مددگار ہونا. ہمیں کوئی کسی طرح کا پرابلم نہیں. ہمارے نزدیک معیار الوہیت ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا. وہ فرق پھر بھی دونوں آیات میں برقرار رہے گا. کسی آیت میں بھی کسی بندے کو، کسی مخلوق کو واجب الوجود نہیں کہا گیا. کسی آیت میں بھی کسی مخلوق کو مستحق عبادت نہیں کہا گیا. جو ہم نے معیار الوہیت بیان کیا وہ پورے قرآن کا اعلان ہے. اور جس معیار الوہیت کو انہوں نے بیان کیا اور اس کی آڑ میں مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائے، اس معیار الوہیت کا یہ قرآن رد کر رہا ہے. اسے معیار الوہیت نہ بناؤ، یہ تو رب کے اذن سے رب کے بندوں میں بھی پایا جاتا ہے. ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. اس کو ان لوگوں نے کہا مددگار ہونا یہ شان خداوندی ہے، جو خدا ہوتا ہے اس کا یہ وصف ہے. اس کے سوا کسی میں مجازن بھی مانا جائے گا تو شرک ہوگا. ہم کہتے ہیں اب قرآن پڑھو، یہی وصف، یہی لفظ بے نہیں اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق شرک نہیں ہوگا، چونکہ ہم نے مددگار ہونے کو خدا ہونا نہیں قرار دیا. ہم نے کہا خدا کے فضل سے خدا کے بندے بھی مدد کرتے ہیں. جن لوگوں نے مددگار ہونے کو، مشکل کشا ہونے کو معیار الوہیت بنایا، ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، ہر کتاب میں ان لوگوں پر قرض ہے، قیامت تک نہ اتار سکیں گے کہ تم جس کو معیار الوہیت بناتے ہو قرآن کی 50 آیات اس کا رد کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ رب کی توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کے بندے بھی یہ کام کرنے والے ہیں. ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ. ان لوگوں کے نزدیک اگر یہ وصف کسی اور میں مانا گیا تو شرک، لیکن ہمارے نزدیک شرک نہیں، ہمارے قرآن کا اعلان. سبحان اللہ. اگر یہ اپنے مسلک پر صداقت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر دو آیات جو میں ملا کے پڑھ رہا ہوں ان کا کوئی جواب دے. آج ہی نہیں، کئی سالوں سے ان پر قرض ہے یہ جواب. اور دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی میں اعلان کر چکا ہوں، شرق سے غرب تک آج تک کسی کو جواب دینے کی جسارت نہیں ہوئی کہ تم یہ کہتے ہو اللہ کا وصف اللہ کے بندے میں اگر مجازن بھی مانا جائے تو شرک ہے. تو میں دکھا رہا ہوں اللہ کا وصف ہے ظلمت سے نور کی طرف نکالنا. قرآن کہتا ہے یہ نبی علیہ السلام میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ کا وصف ہے دلوں کو ستھرا کہنا. قرآن کہتا ہے یہ نبی علیہ السلام میں پایا جاتا ہے. اور مجازن اللہ کے اذن سے یہ طاقت آپ کو موجود ہے. اب یہ تیسرا مقام ہے، 2 آیات پڑھ رہا ہوں، پڑھ دی تمہارے سامنے آیت کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے؟ اللہ. اب قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا مقام، اس سے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو بھی یہ شان عطا فرما رکھی ہے. اس کی عظمت یہ ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے بندے بھی اس کے اذن سے یہ کام کرتے ہیں. یہ سورہ انفال ہے، پارہ نمبر 9 ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. بدر کا مقام ہے. اللہ فرماتا جب وحی کر رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کو، کس چیز کی؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. تم کیا کرو؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھو. ثبتوا رب کا قرآن، ادھر 26واں پارہ، ادھر 9واں پارہ، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن.
سورہ انفال بھی قرآن یہ سنی کی شان کہ دونوں پر ہمارا ایمان کہ رب بھی ثابت قدم رکھتا ہے، رب کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، وہ خود رکھتا ہے، یہ اس کے حکم پہ ثابت قدم رکھتے ہیں، وصف ایک ہے، دونوں ذاتوں میں موجود ہے، ان کی جعلی تعریف قرآن نے اس کے پرکھٹے اڑا دیے، اور سنی کی تعریف توحید کی عظمت قرآن نے واضح فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ثابت قدم رکھو۔ اب یہ عام سا تھوڑا سا سینس رکھنے والا بھی بندہ سمجھ رہا ہے کہ ثابت یثبت اور ثبت یثبت، یہ ثابت یہ جو حروف آ رہے ہیں ان سے آپ کو یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہی لفظ جو وہاں تھا وہی یہاں استعمال ہے۔ وہاں یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ ثابت قدم رکھے گا تمہیں، اور یہاں یہ ثبتو، فرشتوں جاؤ تم ثابت قدم رکھو۔ ثابت قدم رکھنے کا وصف کئی ذاتوں میں مانا گیا، چونکہ ثبتو ہزاروں فرشتوں کو خطاب ہے، ادھر رب فرماتا ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں، پھر قرآن کہتا ہے یہ وصف ہزاروں فرشتوں میں بھی موجود ہے۔ آج ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اللہ بھی غیب جانتا ہے، تو کہتے ہیں پھر تو شرک ہو گیا، ایک صفت ادھر بھی مانی ادھر بھی مانی۔ ہم کہتے ہیں داتا صاحب بھی مشکل کشائی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، اللہ بھی مشکل کشائی کرے، داتا صاحب بھی مشکل کشائی کرے، یہ تو آپس میں شریک ہو گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن پڑھو، رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے، ہمارا یہ عقیدہ توحید ہے، میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، میرے رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک، وہ صفات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک۔ پھر کہو گے کہ اس کی صفات میں بھی اگر کوئی شریک نہیں تو پھر یہ کیسے مانتے ہو کہ ولی بھی وہی کام کر لیتے ہیں، نبی بھی وہی کام کر لیتے ہیں؟ تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ دیکھو تو صحیح رب کی صفتیں ہیں کیا اور ولی کی صفتیں ہیں کیا، رب کی صفتیں ہیں کیا، رب کے محبوبوں کی صفتیں ہیں کیا؟ اگر تو یوں ہو کہ ان محبوبوں کی صفتیں بھی عطائی ہوں، کسی نے دی ہیں، اور اللہ کو بھی کسی نے دی ہیں، تو پھر تو شرک لازم آ گیا، اشتراک ہو گیا کہ رب کو بھی کسی نے بنایا ثابت قدم رکھنے والا، فرشتوں کو بھی کسی نے بنایا ثابت قدم رکھنے والا، ایک جیسی صفتیں ہو گئی۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے رب کو کسی نے نہیں بنایا اور ان کو رب نے بنایا ہے۔ ایسے ہی یا اس طرح شرک بنے گا کہ رب کی بھی صفتیں ذاتی ہیں، رب کے بندوں کی صفتیں بھی ذاتی مانی جائیں، تو پھر یہ ہوگا کہ آپس میں شرک لازم آ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کسی ان پڑھ کا بھی ہم میں سے یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے بندے اپنی صفتوں میں مستقل بذات ہیں اور رب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں رب کا اذن نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہلایا جا سکتا، رب کی صفتیں اپنی ہیں، اس کے محبوبوں کی رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، لہذا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب دیکھنا یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں ثبتو، فرشتوں تم جا کے ثابت قدم رکھو، تو کیا رب ذوالجلال براہ راست بدر والوں کی مدد کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا؟ یہ ہر شخص تم میں سے سچی توحید کا جو علمبردار بیٹھا ہے، ہم سب کا یہ یقین ہے رب چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، کن کہتا سب کچھ ہو جاتا۔ رب چاہتا مکہ شریف کے کافر گھروں میں مر جاتے، بدر پہنچ نہ سکتے۔ رب چاہتا اگر پہنچ گئے ہیں تو سو جاتے، اٹھ نہ سکتے۔ رب چاہتا کہ اگر جاگتے ہیں تو ان کے اعصاب اکڑ جاتے، سکڑ جاتے، اور وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ نہ سکتے، اگر پکڑ سکتے ہیں تو بازو ہلا نہ سکتے۔ یہ سب رب کی شانیں ہیں۔ رب چاہتا ہوا چلاتا، جو اس میں سانس لیتا سارے مر جاتے۔ فرشتوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہ تھی، آخر ایسا کیوں نہ کیا؟ یہ کہا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے آگے کام کرو۔ بڑا عجیب اسلوب ہے قرآن مجید کا، کوئی لفظ اپنی طرف سے نہیں، آیات قرآن پیش کر رہا ہوں اور ان لوگوں کا دعوت دیتا ہوں، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم بلاتا ہوں اور انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سنی خطیب تجھے گالی نہیں دے رہا، قرآن و سنت کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہے۔ آؤ اس قرآن کی طرف، آؤ سنت کی طرف، آؤ اس نغمہ جبریل
महफूज के इस नूर की तरफ, आओ हिरा की रोशनी की तरफ, आओ पैगाम सहाबा और पैगाम अहले बैत अतहार की तरफ। देखो रब चाहता तो बराह रास्त मार देता उनको, कहा फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाके साथ हो जाओ। तो क्या रब खुद नहीं साथ हो सकता था? रब की कुदरत खुद बराह रास्त साथ हो सकती थी, क्यों फरिश्तों को साथ रखा? रब्बे जुल जलाल ने हजारों हिकमतें थी, लेकिन आज के हालात देखने से ये हिकमत हमें गालिब नजर आती है कि कल लोग ऐसे पैदा होंगे जो मेरे बंदों के वसीले का इनकार करेंगे, जो कहेंगे हम बराह रास्त रब की तरफ जाएंगे, रब हमें बराह रास्त अता फरमाएगा। तो रब फरमाता है कि अगर बदर में तुम्हारे और मेरे दरमियान फरिश्ते हों तो वसीला शिरक नहीं बनता, तो पाकिस्तान में भी रब और बंदे के दरमियान दाता साहब हो तो शिरक नहीं बनेगा। अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाके आगे साबित कदम रखो। वो रब बराह रास्त भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन फरिश्तों को दरमियान में रखा कि जो अपने हैं उनको बेगाना मत कहो। उनका दरमियान में होना गैर का दरमियान में होना नहीं है, वो तो अपने हैं। उनसे लेना ये गैर से लेना नहीं, ये रब से लेना है। उनका देना गैर का देना नहीं, ये रब का देना है। क्योंकि अगली आयात में कुरान मजीद ने वाज़ेह कर दिया इस मसले को। जब फतह हो गई तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद फरिश्तों की नहीं, मदद मेरी ही थी, क्योंकि मेरे फरिश्ते हैं ना, मैंने पैदा किए, उनको मैंने ताकत दी, उनको मैंने अपनी कुदरत का मस्दर और महवर बना दिया। तो रब्बे जुल जलाल इस आयत में वाज़ेह कर रहा है कि मेरे बंदों की ताकत का कोई इनकार न करे, उनसे मदद लेने को कोई कुफर न कहे, उनके मदद करने को कोई शिरक न करे। कहे फरमाया जो तौहीद बदर में बरकरार है, वो उहद में बरकरार, वही तौहीद हर दौर में बरकरार है। अगर बदर में फरिश्तों के आ जाने के बावजूद, हजारों मददगार मान लेने के बावजूद, कुरान मजीद के ऐलान है कि वो हजारों की तादाद में मदद करने के लिए आ रहे हैं। अगर वहां शिरक नहीं हुआ तो फिर जो शिरक है वो हमेशा शिरक, जो तौहीद है वो हमेशा तौहीद, जो बदर में तौहीद है वो आज गोजरावाला में भी यकीनन अकीदा तौहीद है। मोहतरम सामीन हजरात, कुरान मजीद बुरहान रशीद की ये नुसूस तुम्हारे सामने पेश करते हुए इस बात की तरफ भी तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोग कहते हैं फिर इस तरह की बातें बुतों में भी मान लो, बुतों के पुजारी भी यही कहते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत इनमें आ गई है, ये वो उसके मजहर बन गए हैं, तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या रहा? मैं कहता हूं छोटा मुंह और बड़ी बात, बुतों को वलियों से मत मिलाओ, बुतों को तागूत को नबियों से मत मिलाओ। कुरान मजीद ने इस बात का भी फैसला किया है, कभी दुश्मनों को अपनी ताकतों का मजहर नहीं बनाया जाता, महबूबों को अपनी ताकतों का मजहर बनाया जाता है। अभी मैं कुरान के 3 मकाम पढ़ता हूं, वस्फ एक है, वो अल्लाह के बारे में भी बोला गया, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी बोला गया, और वही वस्फ अल्लाह के दुश्मन के बारे में भी बोला गया। अगर इन लोगों का नजरिया सच्चा होता कि अगर वली को यूं मानते हो तो बुत को भी यूं मानो, तो कुरान तीनों का फैसला एक जैसा करता। मगर रब के कुरान ने जब वो बात रब की बयान की गई उसकी भी तस्दीक कर दी, जब वही वस्फ रब के बंदे का बयान किया गया अल्लाह के नबी का, उसकी भी तस्दीक कर दी गई, और जब वही वस्फ एक जालिम जाबिर फासिको फाजिर तागूत ने अपने लिए इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया फबोहित अल्लज़ी कफर, ये काफिर है, मबहूत हो चुका है। पता चला ये कोई आसान सी बात नहीं कि तुम ये सारी शाने बुतों की बयान करना शुरू कर दो और हम पे एतराज करो कि तुम्हारे वली और बुत बराबर हो गए। नहीं, हमारे पास ये कुरान है जो लोगों को बता रहा है अल्लाह का वली और होता है, अल्लाह का दुश्मन और होता है, अल्लाह का महबूब और होता है, और अल्लाह का मबगूद, अल्लाह का गजब किया हुआ और होता है। इस कुरान से पढ़ो, अल्लाह का कुरान वाज़ेह कर रहा है कि अल्लाह के वली, उनको रब ने वो वस्फ देकर उसकी हिमायत की है अपने बंदों को देकर, और
جب کسی دشمن کی بات آئی ہے رب ذوالجلال نے اسی وقت اس کا رد فرما دیا ہے۔ تیسرا پارہ اللہ نے اپنا ایک وصف بیان کیا، مردوں کو زندہ کرنا یہ شان کس کی ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا شان کس کی ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا شان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بہت بڑا مناظرہ ہو رہا تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پر نمرود کے سامنے اللہ کی توحید پر مناظرہ کر رہے تھے، تو دلیل انہوں نے بیان کی۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں اس دلیل کا ذکر موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نمرود سن لے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ دلیل کس چیز کی ہے؟ توحید کی۔ دلیل کس کی ہے؟ دلیل ہے توحید کی، کہ رب وہ رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، رب وہ رب ہے جو مار بھی دیتا ہے، اور کوئی چھوٹا سا مناظر نہیں دلیل پیش کر رہا، یہ خلیل ہیں اللہ کے اور رب کی توحید کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بڑی مضبوط دلیلیں ہیں ان کی۔ اللہ کی توحید کی دلیل یہ بیان کی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اب ضمناً یہ دیکھ لو، یہاں پر زندہ کرنا، محیی ہونا، اس کو اللہ کی توحید کی دلیل بنایا گیا، لیکن دوسرے مقام پر اسی کو ہی ایک نبی کی رسالت کی دلیل بنایا گیا۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کو، بینی اسی چیز کو اللہ کے ایک نبی کی رسالت کی بھی دلیل بنا دیا گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ اسی مقام پر ارشاد فرماتا ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی عظمتوں کی بات ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تیسرے پارے کے تیسرے پاؤ کے اندر 13ویں رکوع میں آیت موجود ہے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اندھے کو آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریض کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ احیی وحد متکلم اور مضارع کا صیغہ، یہ نہیں کہا احییت المیت کہ میں نے مردے کو زندہ کیا، اگر یہ ہوتا تو ایک ماضی کی بات ہوتی۔ احیی مضارع ہے اور الموتا میت کی جمع ہے، مطلب کیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اعلان ہے، جس نے ایک کرانا ہو ایک لے آئے، جس نے 2 زندہ کرانے ہو 2 لے آئے، جس نے آج زندہ کرانا ہو آج لے آئے، جس نے کل زندہ کرانا ہو کل لے آئے۔ یہ اللہ کے ایک بندے کا، عظیم پیغمبر کا اعلان ہے کہ میں احیی، میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب فیصلہ کرو، ادھر یہی بات دلیل توحید بنی، ادھر یہی بات دلیل رسالت بنی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب تیسری پارٹی بھی ہے، وہ کون؟ نمرود بولا تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ سن لو، ہم پہ شرک کے تیر برسانے والوں، یہ تیر تمہارے منہ پہ لگیں گے، کیونکہ قرآن ہمارا قلعہ ہے، قرآن ہمارا حصار ہے، قرآن ہماری دلیل ہے، قرآن ہماری برہان ہے۔ تم نے اس نمرود کی پارٹی میں ولیوں کو داخل کرنے کی بری کوشش کی، تم نے اس نمرود کی پارٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کرنے کی کوشش کی، تم نے اس کمینے کے گروپ میں ولیوں کو داخل کرنے کی کوشش کی، اور تم نے یہ ظاہر کیا کہ پارٹیاں صرف 2 ہیں، ایک اللہ کی اور دوسری نمرود کی، اور تیسرا اولیاء انبیاء
اور قرآن کی ہر آیت ہمیشہ زندہ رہے گی. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے. اب دیکھو قرآن نے 3 طبقے ذکر کیے اور جو نمرود کی بات تھی اس کو جدا رکھا، دعویٰ وہ بھی کر رہا تھا. اب اگر تمہارے بقول ہر کسی میں عطائی چیز ہو سکتی ہے تو پھر نمرود کو یہ نہیں جواب ملنا چاہیے تھا فبوہت الذی کفر، اسے کافر نہیں کہنا چاہیے تھا. جب ایک بات رب کی شان کی نمرود نے اپنے اندر بیان کی تو اللہ نے کافر کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر بیان کی تو رب نے پیارا نبی فرمایا. یہ مسئلے کا حل ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، وصف ایک ہے، رب کا بھی ہے، رب کے نبی کا بھی ہے. وصف ایک ہے. رب کا دشمن کہتا ہے میرے اندر بھی ہے، رب کا محبوب کہتا ہے میرے اندر بھی ہے. رب کے دشمن کو رب نے مسترد کر دیا اور رب کے محبوب کی شان رب نے خود بیان فرما دی. فرمایا یہ عیسیٰ سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن نمرود نہیں کرتا، کوئی بت نہیں کرتا، کوئی قارون. اب دیکھو بت تو بت رہا، جو زندہ تھا چلتا پھرتا تھا، رب نے فرما دیا یہ میری طاقتوں کا مظہر نہیں ہو سکتا، اس کو میں اپنی قدرتوں کا مظہر نہیں بناؤں گا. تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں واضح کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں، مگر انہیں بتوں کے کھاتے میں مت ڈالو، رب نے انہیں اپنی شان توحید کا مظہر بنایا ہے. اگر ان لوگوں کا فلسفہ سچا ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا تو وہی جواب ملتا ان کو جو نمرود کو ملا تھا، لیکن ان کو نہیں ملا. ان سے تو رب خود اعلان کروا رہا، کہو میرے عیسیٰ احیی الموتی، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں یہ جو تم لگاتے ہو کہ عطائی طور پر، یہ تم کہاں سے لگاتے ہو؟ میں نے کہا یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا. احیی الموتی کرتا میں ہوں، باذن اللہ رب کے اذن سے کرتا ہوں. یہ فرق ہے، رب کرتا ہے کسی کے اذن سے نہیں کرتا، آپ خود کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. قرآن بیان کر رہا ہے کہ رب کے دیے ہوئے اذن سے کرتے ہیں. اس واسطے یہ سنی مسلک کا صراط مستقیم اور بالکل دن کے دوپہر کے سورج کی طرح یہ قرآن کا بیان ہے کہ رب ذوالجلال نے اگر خدا میں یار الوہیت مدد کرنے کو بنایا ہوتا تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان نہ کرتے کہ مردوں کو میں بھی زندہ کرتا ہوں. وہ تو مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، اور انہوں نے فرمائی ہے اور بار بار اعلان کیا ہے. تو پتہ چلا کہ معیار الوہیت وہ نہیں ہے، وہ تعریف توحید کی جعلی جو ان لوگوں نے کی ہے. سچی توحید کی تعریف وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے آئے ہیں. محتشم سامعین حضرات، اس مقام پر قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو کتنی وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے. اور یہ شان ہے رب کی کہ بدر میں وہاں پر کافروں کے بت نہیں پہنچ سکے، مدد نہیں کر سکے، مگر رب کے تو بندے بھی پہنچے ہیں، رب کے بندوں نے جا کر مدد کی ہے. تو یہ ہے توحید، یہ ہے عظمت توحید، یہ ہے سوز توحید کہ مشرکوں کے منہ پر تماچا تھا کہ جن بتوں کے ذکر کرتے رہے تم، ان کو یاد کرتے رہے، ان کو سجدہ کرتے رہے، وہ تمہاری مشکل میں نہیں پہنچے. اور سچا رب وہ ہے جس کے بندے بھی تمہاری مدد کو پہنچ گئے ہیں. محتشم سامعین حضرات، بات ختم کرنے سے پہلے ایک اگلے مقام کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھو ان میں سے کوئی 2 آیات لے کر چوک میں کھڑے ہو جاؤ، عام سے نہیں، جو سب سے بڑا گرو ہو ان کا اس کو پکڑو اور انہی کا ترجمہ قرآن لے لو، اور سے پوچھو کہ تم نے ہر وقت یہ شرک کی مشینری چلائی ہوئی ہے اور یہ اعلان کر رہے ہو کہ یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، کسی کو داتا کہنا
کہنا شرک ہے, دستگیر کہنا شرک ہے, حاجت روا کہنا شرک ہے. ان کو کہو کہ مردوں کو زندہ کرنے والا وصف یہ داتا کے وصف سے بڑا وصف ہے, مردوں کو زندہ کرنے والا وصف یہ دستگیری سے بڑا وصف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا. اعلان کروانے کا مطلب کیا تھا کہ میرے عیسیٰ تم اعلان کرو, جس نے کروانا ہو وہ تمہارے پاس آ جائے. ان لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ توحید بھی انہوں نے اپنے اوپر اس کو قیاس کرنا شروع کر دیا. نجد کے مفتیوں کے فتووں میں یہ لکھا ہے, کہتے ہیں اگر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ چلے جائیں اور کچھ شیخ احمد کبیر رفاعی کے دربار پہ چلے جائیں اور کچھ شیخ عبد الکریم جیلی کے دربار پہ چلے جائیں, ماذا یبقى للہ تعالی, اللہ کے لیے کون بچے گا؟ وہ تو سب چلے جائیں گے ادھر. اس لیے ہم قبریں گراتے ہیں معاذ اللہ کے اللہ کی طرف سارے جائیں. اگر ان دروازوں پر بندے چلے گئے تو اللہ کے لیے کون بچے گا؟ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں نے تو توحید کو محلے کی دکان پر قیاس کرنا شروع کر دیا. محلے میں ایک دکان تھی, گاہک زیادہ تھے, اور 2 دکانیں اور کھل گئی تو دکاندار کو اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ گاہک بٹ جائیں گے, مجھے کمی آ جائے گی. یہ تو توحید کو محلے کی دکانداری پر لے آئے. سمجھو میرا رب وہ ہے جس کو کوئی کمی دے ہی نہیں سکتا. میرا رب وہ ہے جو کمی پا ہی نہیں سکتا. میرا رب وہ ہے کہ جس کو ایسا جس کے بارے میں اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کا تو فرمان ہے. یہ حدیث بھی ساتھ ضمن سن لو, نسائی شریف میں ہے, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد. اگر تم سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے انسان ہو جتنے جن ہو, اللہ فرماتا سارے تم آ جاؤ اور ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, سب مانگو جو چاہو مانگو. فرمایا میں کسی کو بھی انکار نہ کروں, سب کی جھولیاں بھروں. تو کیا ہوگا؟ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے. یہ رب کی شان ہے, یہ ہے میرے رب کی توحید, یہ ہے عظمت باری تعالی. ان لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توحید کے دعوے کرے کہ ہم نے توحید کی نگہبانی کی ہے. خاک ہے رے نگہبانی, تم نے توحید کو دکان پر قیاس کرنا شروع کر دیا, تم نے توحید کو دفتروں پر قیاس کرنا شروع کر دیا. یہ سنی ہے جس نے کل بھی توحید کی اذان پڑھی ہے, آج بھی توحید کی اذان پڑھ رہا ہے کہ ان آستانوں کی طرف جانے والے, اللہ کے بندوں کی طرف جانے والے اگر رب کے غیر ہوتے, رب جانے والے رب کو پسند نہ ہوتے اور یہ آستانے اللہ کی قدرتوں کے مظہر نہ ہوتے, تو پھر ان لوگوں کو رب روکتا جو گھروں سے مردے زندہ کرانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے تھے. بتایا جائے اعلان جو ہوا تھا تو لوگ نکلے گھروں سے, پوچھا گیا کہاں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا کام؟ مردوں کو زندہ کرنا ہے. پھر ایک جماعت آ گئی, کہاں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا ہے؟ اندھے کو آنکھیں دلوانی ہے. پھر ایک جلوس آ گیا, کدھر؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیوں؟ فرمایا کوڑ کا مریض ہے, اس کو صحت دلوانی ہے. اگر ان کا دستور لے جائیں تو پھر ماذا یبقى للہ تعالی. کچھ چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے زندہ کروانے, کچھ چلے جائیں آنکھیں لینے, کچھ چلے جائیں شفا لینے, تو اللہ کے لیے کون بچے گا؟ ان کا یہ نظریہ, اللہ کا قرآن اس کا انکار کر رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نکلے تھے وہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں, اللہ کی قدرت کے مظہر کی طرف نکلے تھے. ان کو یہ نہ کہو کہ رب چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں, نہیں, وہ رب کا فیض اور فضل پانے جا رہے ہیں. اس واسطے یہ جو سوچ ہے ان لوگوں کی وہ چھوٹی اور جھوٹی سوچ ہے. میرے رب کا مقام و مرتبہ کہیں زیادہ ہے. پھر یہ بات بھی سمجھو, یہاں لوگ سیرت شاف معاشر کانفرنس کرتے ہیں, کم از کم نام کی لاج رکھ لیں. شافع ہے سفارش کرنے والا, شافع میرے محبوب علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے. حشر بپا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے. اذهبوا الى غیری, اللہ کی اذهبوا الى غیری نبیوں کا پیغام ہوگا, کوئی اور ڈھونڈو, کسی اور کی طرف جاؤ. جب میرے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, آنا لہا
میں ہوں تیار بیٹھا شفاعت کے لیے، میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں۔ اب سجدے میں سر رکھیں گے، رب فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل توتا وشفا تشفع، محبوب سر تو اٹھاؤ، مانگو، قل تسمع، بولو تمہاری بات سنی جائے گی، سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفا تشفع، سفارش کرو رد نہیں ہوگی، چلو بھریں گے، کروڑوں جہنمیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ کافر نہیں، مومن جو فاسق و فاجر چلے گئے، پھر ایسا ہی ہوگا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں کل نبی کچھ دے نہیں سکے گا، وہ شافع کس منہ سے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں میدان محشر معاذ اللہ نبی کو اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ اس کو شافع کس منہ سے کہتے ہیں؟ یہ صرف لفظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو فریب دینے کے لیے کہ آ جاؤ شافع کی بات ہو رہی ہے، اور جب آ جائیں تو پھر ہاتھ کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور پھر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مبارک ہو اہل سنت، تمہیں شافع لفظ بھی بولتے ہو، دل میں بھی شافع کی شان رکھتے ہو۔ ان لوگوں کے نزدیک پتہ ہے شافع کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں بتا دوں، کہتے ہیں شافع کی اتنی اتھارٹی ہے جیسے کوئی مجرم تھا جیل میں بند اور حاکم وقت نے اس کو رہا کر دیا، وہ آرڈر جیل افیسر کے پاس پہنچا، اس نے کسی سپاہی کو کہا جاؤ اب فلاں بارک میں جو فلاں نمبر کا قیدی ہے اس کی کنڈی کھول دو، اس کو باہر نکال دو۔ کہتے ہیں وہ سپاہی جس نے جا کے کنڈی کھول لی ہے یہ مرتبہ ہے شافع کا۔ ماضی کہتے حشر کے دن بونگی سفارشیں نہیں چلیں گی کہ کوئی ولی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے میں فلاں کو، اے اللہ کہتا ہوں فلاں کو نکال دے، نبی علیہ السلام کسی کو نکال لے، ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی۔ بس رب نے خود اپنے طور پر جسے بخش دیا ہوگا اس کو پھر حکم ہوگا نبی علیہ السلام کو جاؤ تم جا کے کنڈی کھول دو۔ اسماعیل قتیل جیسے لوگ اور مودودی منحوس جیسے لوگ انہوں نے یہ وضاحتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن ہم اس عقیدہ شفاعت کے قائل ہیں اور اس ذات کو شافع محشر کہتے ہیں کہ جن کا انداز یہ ہے کہ رب فرمائے گا محبوب تم تو تم ہو، تمہاری امت کا فرد جو یہ کہے گا، سیاسی حدیث شریف ہے، اے اللہ کچھ ساتھی ہیں ہمارے، ہم ان کے بغیر جنت نہیں جائیں گے، ہم نے نمازیں اکٹھی پڑھی، روزے ہم نے اکٹھے رکھے، وہ جہنم میں ہیں، ہم جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ فرمائے گا جاؤ، جسے جسے پہچانتے ہو تم نکال کے لے جاؤ۔ یہ کردار ہے شافع کا۔ نبی علیہ السلام کے پورا جو خادم ہے جس کی پوری حیات شکل ہے وہ تو اپنی جگہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایھا السکت المراغم ربہ، جو سکت ہے ناتمام بچہ جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا وہ بھی اتنا طاقتور ہوگا، حالانکہ پورے ہاتھ پاؤں نہیں بنے تھے، پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، ناتمام بچہ، فرمایا وہ بھی اپنے نافع کے ساتھ اپنی امی کا بازو باندھے گا، جنت میں لے جائے گا، جہنم سے نکال۔ تو میں اس آخری لمحے میں تقریر کا جو آخری لمحہ ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخ ہیں توحید کے یہ لوگ۔ مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ لکھا 16ویں پارے میں آیت شفاعت کے تحت، کہتا ہے کہ محشر کے دن بونگی سفارشیں نہیں چلیں گی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ نہ آیت دلیل، نہ حدیث دلیل، نہ قول صحابہ دلیل، نہ ہی قول مجتہدین دلیل، دلیل گندی سوچ اور دلیل گندی عقل۔ کہتا ہے وہ میٹرک فیل مفسر کہ اگر دنیا کے دفتر کو لے لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حشر میں سفارش ایسی نہیں ہوگی جیسے لوگوں نے سمجھ رکھی ہے۔ مثال دیتا ہے، اگر دفتر کا افسر اس کے دوست آ جائیں اور کسی ملازم کے بارے میں کہیں کہ اگرچہ یہ ڈیوٹی نہیں کرتا مگر اس کو تنخواہ دے دیا کرو، اگر اس افسر نے اپنے دوست کی سفارش مان لی اور ایسا کام کیا تو دفتر کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
کہ لوگ آئیں گے نہیں ڈیوٹی والے، تنخواہیں لیتے رہیں گے، دفتر کا بیڑا گھر کو ہو جائے گا. تو اب اس پر قیاس کرتا ہے، کہتا جب ایسی سفارشیں ماننے سے دنیا کا دفتر نہیں چل سکتا تو اللہ کا نظام قدرت کیسے چل سکتا ہے؟ معاذ اللہ کا نظام قدرت کیسے چل سکتا؟ کتنی گندی سوچ ہے. کہیں توحید کو دکان بنایا، کہیں نظام قدرت کو دفتر پر قیاس کیا. تو میں نے صرف ایک بات سے اس کی جھوٹی فکر کے اس سارے کاشانے کو تہو بالا کر دیا. میں کہتا ہوں چلو سفارش والا مسئلہ سائیڈ پہ رکھو، یہ تو عقیدہ ہے نا سب کا کہ رب ذوالجلال جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. وہ غفار ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، اس پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جسے چاہے مسلمانوں میں سے، کیونکہ کافروں کے بارے میں آگے ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہے. لیکن مومن جس نے کلمہ پڑھا کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، رب کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے نہیں بخشنا. اللہ کے غفور ہونے کا مطلب یہ ہے وہ چاہے تو کروڑوں گناہ گاروں کو جن کے کروڑوں گناہ ہیں ایک امر کن سے سب کو جنت پہنچا دے. اس پر سب کا اتفاق ہے. سفارش کے مسئلے میں اختلاف کرنے والوں کو جو انہوں نے دلیل دی ہے دفتر والی، میں کہتا ہوں اس سے تو پھر رب ذوالجلال کے غفار ہونے کا بھی انکار لازم آئے گا، اس سے تو رب کے ستار ہونے کا انکار لازم آئے گا، اس سے قرآن کی سینکڑوں آیات کا انکار لازم آئے گا، اس سے رب کے عفو ہونے کا انکار لازم آئے گا. کیوں؟ اگر دفتر کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ایک افسر ایسا ہے جس کے پاس کوئی دوست سفارش کرنے نہیں آتا، لیکن وہ اپنے طور پر ہی کہتا ہے کہ میں کسی کو ڈیوٹی پر مجبور نہیں کرتا، تنخواہ دیتا رہوں گا. اب بیڑا تو اس دفتر کا بھی ڈوب جائے گا، حالانکہ سفارشی کوئی نہیں آیا. خود اس افسر نے اپنی مہربانیاں ظاہر کی، دفتر کا بیڑا ڈوب گیا، لیکن حشر کے دن میرا رب کروڑوں جہنمیوں کو جنت دے گا. اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ رب تو نے معاف نہیں کرنا. وہ ضرور اپنے فضل سے جسے چاہے گا معاف کر کے دکھائے گا. وہ اور ہیں جو سب کو چھوڑتے رہے تو ان کے دفتر غرق ہوتے ہیں، میں بچ کے بھی اپنی دنیا کو چلا رہا ہوں. محتشم سامعین حضرات، یہ دفتروں کے ساتھ رب کی توحید اور نظام قدرت کی مثالیں دینے والے یہ ولیوں کے ہی دشمن نہیں، یہ رب کی الوہیت کے بھی غدار ہیں. اللہ کی توحید اور خالق کائنات جل جلالہ کی عظمت کے اس لہجے میں منکر ہیں. یہ صرف شان رسالت کو ہی اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے، انہوں نے شان الوہیت کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا ہے. تو ستھرا راستہ، سیدھا راستہ، سچا راستہ یہ ولیوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ، اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ، سنی تیرا راستہ، صدیق کا راستہ، فاروق کا راستہ، عمر کا راستہ، حیدر کرار کا راستہ، معاذ بن جبل کا راستہ، عبداللہ بن مسعود کا راستہ، یہ حضرت امام حسن کا راستہ، یہ حضرت امام حسین کا راستہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ، یہ حضرت امام بخاری کا راستہ، یہ حضرت غوث اعظم کا راستہ، یہ حضرت مجدد الفسانی کا راستہ، یہ حضرت امام فضل حق خیر آبادی کا راستہ، یہ حضرت امام محمد رضا بریلوی کا راستہ. یہ سیدھا راستہ اللہ ان مقدس ناموں پر، ان کے مسمیات پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور رضا کے تاج پہنائے جنہوں نے قیامت تک کے لیے سیدھے راستے کو روشن کر رکھا ہے. محتشم سامعین حضرات، ایک آیت سے اپنی اس گفتگو پہ مور لگا کے تمہارے سپرد کر رہا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ نے 10ویں پارے میں اس عقیدہ توحید کو جسے ہم بیان کر رہے ہیں واضح کیا اور ہمیشہ کے لیے دوسرے لوگوں کی اس جعلی توحید کے دروازے بند کر دیے. اس آیت کو پڑھیے
یاد کر کے آگے پہنچائیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ تانے تم ہمیں دیتے تھے، جرم تمہارا اپنا نکل آیا ہے۔ اور میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں لوگ آ کر اپنے داغدار ماضی کو ستھرا کرنے کے لیے چیلنج کرنے کے شوق پورے کرتے ہیں، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو مدرسہ نمرہ اور وحدت کالونی 3 گھنٹے ہم نے ان کے گھر میں گزارے اور 3 گھنٹوں تک ان کے سارے مناظر گیدڑوں کی طرح دم دبا کے بھاگتے نظر آئے۔ کئی لوگوں کو بواسیر ہو گئی، عبدالرشید جلن جیسے لوگ بار بار لیٹرین سے برآمد کیے گئے، طالب الرحمان جیسے لوگوں کو سانپ سونگ گیا، صفدر عثمانی جیسے بابے اپنی عبرتناک شکست پر منہ چھپاتے نظر آئے۔ پھر شوق ہے تو یہ اعلان ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے، آج ہی نہیں جب تک جسم میں جان باقی ہے ہم تمہارا انشاءاللہ بھرپور تعاقب کرتے رہیں گے۔ اور میں یہ کہہ چکا تھا اس دن بھی اور جال حق کانفرنس میں بھی اور اس کے بعد متعدد مقامات پر بھی کہ کیڑوں مکوڑوں کو مت سامنے لاؤ جنہیں میدان میں اترتے ہی بواسیر ہو جائے یا گیس ٹربل ہو جائے۔ ہم نے کہا ہے کسی بھی معتبر چینل پر یہاں کا تو کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں رہا اس دن کی شکست کے بعد اسے مناظرے کا چیلنج کیا جائے۔ میں نجد کی اس وادی پر جس کے خراب پتھروں کی یہ شرارت ہے پوری ذمہ داری سے چیلنج کر رہا ہوں۔ میں اہل سنت کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے بالخصوص اب جو تقریر کی ہے جس پر سارا مدار ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے شرک کی مشینیں چلانے والوں کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جس کو بھی بلانا چاہیں، جس چینل پر بھی آنا چاہیں، انشاءاللہ ہر سانس میں ان کے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے، مختار نبی کے، غیبدان نبی کے، ہم اللہ کے نبی کے، لجپال نبی کے، مختار نبی کے، انشاءاللہ 25 جنوری مدرسہ نمرہ سن 2006 وہ مناظرہ جس کا موضوع تھا وہابی طائفہ ایک گمراہ طائفہ ہے، جس کی شرائط تقریباً 4 گھنٹوں پر محیط اور جس میں شرائط میں ہی انہیں اپنی پسپائی دیکھنا پڑی۔ اس عبرتناک شکست کے بعد اگر پھر بھی انہیں شوق ہے تو ہم کہتے ہیں بعد میں جو کہتے ہو کہ آج مجھ سے بولا نہیں جا سکتا اور فلاں بولے گا، اور جب اس کو کہا جائے تو پھر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایک مرتبہ چھوڑ دو اور ہمارے اس مدرسہ کو جس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو چھوڑ دو، آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ پھر ویسی باتیں شروع کرنا، ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہم اہل سنت کے کاج کے لیے، عقیدہ توحید کی ترجمانی کے لیے پوری دنیا میں سے جسے چاہیں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ان لوگوں نے جعلی تعریف کی ہے توحید کی، اور یہ اسلاف کا وہ مشن جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نئے نظریات بنانے والے ہیں، اور راہ حق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا نعرہ کل بھی تھا اور اللہ کے فضل سے آج بھی یہی نعرہ موجود ہے۔ محتشم سامعین حضرات سنو، قرآن اللہ کا فرمان ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب اگر وہ لوگ تجھے دھوکہ دینا چاہیں، منافق،
تو کوئی بات نہیں, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کس طرح؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, وہ اللہ جس نے تمہاری مدد کی دو طریقوں سے, بنصرہ اپنی مدد سے, وبالمؤمنین اپنے بندوں کی مدد سے. اگر اللہ کی مدد کے بعد اللہ کے بندوں کی مدد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر قرآن میں اس لفظ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. حسبنا اللہ کا مطلب واضح کر دیا, حسبی اللہ کا مطلب واضح کر دیا. بلکہ اس مقام پر زمخشری نے اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اس کے ذکر کے بعد اور کسی مدد کی ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یا تو ہو کہ رب کی مدد کے بعد بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر کسی اور مدد کا بھی ذکر ہوتا. اللہ کی مدد کے بعد کوئی کمی نہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین؟ وہ رب وہ ہے محبوب جس نے تمہاری مدد کی دو طرح, اپنی مدد سے اور اپنے مومنین کی مدد سے. سبب اس کا کیا ہے؟ زمخشری کہنے لگے سبب یہ ہے اللہ کی مدد دو طرح کی ہے, ایک براہ راست آتی ہے, دوسری بالواسطہ آتی ہے. بنصرہ میں رب نے اپنی مدد کا ذکر کیا, بالمؤمنین میں اپنے بندوں کی مدد کا ذکر کیا. وہ طبقہ جو کہتا تھا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت, تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ مدد کے بعد وہ بالمؤمنین کو کاٹ دیتے قرآن سے, مگر نہیں کاٹا جا سکتا. تو پھر پتا چلا وہ نظریہ جھوٹا ہے. جو رب کی مدد کے سوا کسی اور مدد کو شرک کہے, رب تو خود واضح کر رہا ہے هو الذی, پڑھو میرے ساتھ مل کے, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ فرماتا ہے مددیں دو ہیں ناموں کے لحاظ سے, ایک میری مدد, ایک میرے بندوں کی مدد, لیکن یہ دو جدا جدا نہیں, حقیقت میں میری ہی مدد ہے. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, اور یہ مختصر سا بیان تھا عقیدہ توحید کے لحاظ سے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس پیغام کو محفوظ کر کے ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.